گفتگو سیرہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو چند منٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں، اس میں آج ہم ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی محمد ان کی زندگی سے کچھ درس حاصل کریں، کیونکہ یہی مشعل راہ ہے اور یہی اہل بیت کی ولایت ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری ساری عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ خوب یہ ولایت کو ظاہر ہے ایکسیپٹ کرنے کے لیے انسان کو پریکٹیکلی اپنے وجود سے اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ اگر ہم ان کی سیرت پر عمل کریں گے تو ہم پھر اس ولایت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کیونکہ صرف ان کو ماننا، صرف ان کو جان لینا کافی نہیں ہے۔ لوگ اس زمانے میں ان کو جانتے تھے مگر ان کی فالو شپ نہیں کر پائے۔ ساتویں امام نے کئی جو بنی عباس کے خلیفہ ہیں اس دور میں جو ہے وہ زندگی گزاری اور مشکلات امام کو رہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، خدا نخواستہ بعض اوقات میں اپنی گفتگو کروں گا، ایک خلیفہ نے امام کو بلایا اور علی بن ہارون رشید نے بلایا اور امام کو کہا کہ لوگوں کو ظاہر کیا کہ جس کا جو حق ہے میں دیتا ہوں۔ امام کو بلایا کہ اگر آپ کا کوئی حق ہے تو میں دیتا ہوں، تو امام نے کہا ہاں ہمارا حق فدق ہے، وہ دو۔ تو کہا کہ میں دیتا ہوں، آپ کا فدق کیا ہے؟ تو امام نے گنوانا شروع کیا حکومت کا، ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک، اس نہر سے اس فرات تک، اس تک اس تک۔ تو وہ اچانک سے اس نے بولا یعنی پوری خلافت، پوری حکومت، تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، غصے آ گیا۔ تو امام نے یہ کہا کہ تم ہمارا حق نہیں دے سکتے۔ یعنی امام اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اصل حکومت کا حق اہل بیت کا ہے، اور اس کا اظہار اس کو بتانا چاہ رہے تھے۔ جہاں بھی ائمہ کو موقع ملا ائمہ نے اس بات کا اظہار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ امام جو ہے ایک دفعہ مدینہ میں تھے، تو یہ جب مدینہ آیا تو یہ رسول خدا کے روضے پر گیا، اور اس نے جا کر بڑا اپنی رشتہ داری دکھانے کے لیے رسول خدا کے مرکز مبارک کی طرف کہا السلام علیکہ یا اماں، یعنی اے میرے یبن ام، یعنی میرے چچا زاد بھائی، میرے چچا زاد، یعنی اپنی فیملی کا ریلیشن۔ وہاں سے امام آئے، امام نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ و اباہی، یعنی اے اللہ کے رسول میرا سلام ہو، اور اے میرے والد محترم آپ پر سلام ہو۔ اب اس کو اتنا غصہ اس کا آیا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اور اس نے کئی جگہ امام کو یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کرتے ہیں۔ تو امام نے جواب میں کہا کہ میں قلبوں کا، دلوں کا امام ہوں، تم جسموں کے امام بنے پھرتے ہو۔ عزیزان محترم، اصل ولایت یہی ہے کہ انسان اپنے دل سے ایکسیپٹ کرے امام کو۔ امام کا دور بہت سخت دور ہے، آپ کے سامنے آپ نے سنا ہوگا، سنتے بھی رہتے ہیں، امام کو کئی سال قید میں، زندان میں رکھا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو خطرہ تھا کہ یہ ایک شخص جو ہے یہ پوری حکومت کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ہر دور میں آپ نے کبھی غور کیا، ہر دور کے امام کو سختی میں رکھا گیا، ہر دور کے امام کو زہر دیا گیا۔ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ یہ جانتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو پوری دنیا کنورٹ کر سکتا ہے۔ اسی لیے آج خدا نے اپنی آخری کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ 11 کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا؟ تو یہ نہیں چاہتا پروردگار کے 12ویں کے ساتھ بھی وہی۔ جب لوگ ریڈی ہوں گے، لوگ آمادہ ہو جائیں گے، تیار ہو جائیں گے، تو خدا اپنے آخری کو بھیج دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا جو ہے اس کا انتظار کر رہی ہے۔ کوئی دوست بن کے انتظار کر رہا ہے، کوئی دشمن بن کے انتظار، بہرحال لوگ انتظار کر رہے ہیں، مگر وہ ایک شخص ہے، صرف ایک شخص ہے جو پوری دنیا کو، کیونکہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں۔ جب امام زندان میں تھے تو 2 شخص بیان کرتے ہیں کہ ہم جا رہے، اور یہ جو ہے وہ ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، تو یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو امام ہے، امام ہمارے جیسے ہی ہیں یا ہم ہماری شبیہ ہیں؟
کوئی اس میں امام سے کیا ہے، گئے تو یہ زندان میں گئے امام سے ملنے، تو جو زندان کا وہ تھا نگہبان وہ آیا، اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور دوسرا جب تک نہیں آئے گا تو اب بند ہے، تو اگر آپ کو کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں۔ امام نے کہا مجھے کوئی کام نہیں ہے۔ جب وہ چلا گیا تو امام نے ان دونوں سے کہا کہ یہ کل واپس نہیں آئے گا، رات کو اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اب یہ انہوں نے سنا تو بڑا عجیب سے ہوئے کہ یہ اسرار اور غیب کی بات میں اٹھنے لگے، کہتے ہم تو حلال حرام پوچھنے آئے تھے، یہ تو ہمیں غیب کی خبر دے رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک شخص کو پیچھے لگایا کہ دیکھو یہ کہاں جاتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ تو شخص اس کے گھر کے قریب جا کر رات گزاری مسجد میں، صبح دیکھا کہ اس کے گھر سے رونے چیخنے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ تو کیا دیکھا کہ وہ شخص جو ہے وہ انتقال کر گیا۔ تو جب ان کو خبر ہوئی دونوں کو تو یہ آئے، کہا کہ یہ تو غیب الہی ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ یہ علم ہمیں رسول خدا نے مولا کائنات کو دیا اور اس سے ہمارے سینوں تک یہ علم پہنچا ہے۔ یا علی علی، اور آپ نعروں میں مقابلہ کر لیں، ایک اور نعرہ لگا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی علی، اللہم صلی علی محمد۔ ماشاء اللہ عزیزان، بہرحال مولا علی کا نام ہی ایسا ہے، چہرے مسکراتے ہیں، کھلتے ہیں، تو مجلس بھی بہرحال ہونی چاہیے۔ بہرحال بعض اوقات ہم ہی اتنی گفتگو خوش کرتے ہیں کہ لوگ نعرہ لگا ہی پاتے، لیکن بہرحال لیکن آپ کے ان چہروں کو دیکھتے ہوئے مولا کے میں مزید فضائل آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ مولا کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پوری کوشش کرتے تھے کہ امام کو کسی نہ کسی طریقے سے تکلیف ہو، تو ایک دن اس نے امام کو کھانے پہ بلایا ہوا، تو اس نے ایک جادوگر کو بلایا، اور جادوگر کو بولا کہ جب امام کو خادم کھانا دیتا تھا تو وہ کچھ کرتا تھا تو روٹی جو تھی وہ امام کے پاس سے دور ہو جاتی تھی۔ جب امام، اور یہ ہنستا تھا ہارون بیٹھ کے، بہت خوش ہوتا تھا یہ، اور اتنا ہنسنے لگا اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ تو امام نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ اہانت کر رہا ہے، یہ جو ہے وہ غلط ہے، تو اس کے پیچھے ایک تصویر تھی جس پر شیر بنا ہوا تھا۔ امام نے اس کو اشارہ کیا، شیر باہر آیا اور اس جادوگر کو کھا لیا اس نے، اور کھا کر واپس چلا گیا۔ یہ تو بے ہوش ہو گیا، ہارون تو خوف سے ہی بے ہوش ہو گیا، گر گیا۔ اور جب یہ اٹھا تو کہنے لگا کہ اس کو واپس لے آئیں۔ تو امام فرماتے ہیں اگر حضرت موسیٰ کی عصا نے ان جادوگروں کی چیزوں کو جو اس نے ساحر بنایا تھا اگر دوبارہ باہر نکالا ہوتا تو یہ بھی باہر نکال لے گا۔ صلوات بھیجتے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ خوب امام کے پاس یہ علم تھا، امام کے پاس یہ علم ہے، امام کے لیے یہ علم مشکل نہیں ہے۔ عزیزان محترم، مشکل ہماری ہے کہ جو ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ائمہ کی زندگیوں میں بہت زیادہ لیسن ہے ہمارے لیے۔ ساتویں امام کا دور جہاں اتنی سختیوں کا دور ہے، وہیں پر امام نے اپنے بندوں کو جو چاہنے والے تھے شیعہ، ان کو سسٹم میں رکھا، ان کو حکومت میں رکھا، جو ہیلپ کرتے تھے، جو غریبوں کی ہیلپ کرتے تھے، لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے، اور حتیٰ جو لوگ زندان کے ذریعے سے بھی آتے تھے تو امام ان کے ذریعے سے بھی پیغامات بھجواتے تھے۔ خوب یہ ہمیں بھی آنا چاہیے، ہم سسٹم ڈیزائن کریں، ہم اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ ہم بھی اپنی زندگی کے کاموں کو ایک آرگنائزیشن وے میں کریں۔ بعض اوقات ہم ہیپ ہیزٹ کرتے ہیں۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہوا تو اس کے ریئیکشن میں ہم کام کریں گے، کچھ واقعہ ہو گیا ہم اس کا ریئیکشن، ہم پہلے سے تیاری نہیں کرتے بہت سی چیزوں کی، کیونکہ ہم ہمیشہ ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم پرو ایکٹیو نہیں ہیں ریلیجن کے معاملے میں۔ جیسے ایک پرو ایکٹیو ایک مینیجر ہوتا ہے جو ضروری نہیں ہوتا کہ جو حالات ہوں، بلکہ وہ آگے والی چیزوں کو کریٹ کرتا ہے، وہ ڈیمانڈ کو کریٹ کرتا ہے۔ جو اچھا مینیجر ہوتا ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو نہیں ہے کہ مطلب کسی کمپیوٹر نہیں، اگر پروڈکٹ کی لوگ نہیں بھی جانتے ہیں تو اس کی چیز کو کریٹ کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ ہم بعض اوقات اپنے ریلیجن کے معاملے میں، اپنے آرگنائزیشن کے معاملے میں، اپنی جماعت کے معاملے میں ایسے نہیں ہیں۔ جب کچھ ہوتا ہے تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھولتے ہیں کہ اب کیا ہو گیا، اب کیا کریں۔
ہم پہلے سے نہیں دیکھتے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے یہاں بھی ہو جائے کل کو. ہم اس کے لیے ہماری کیا پلاننگ ہے، ہم کتنے زیادہ ہمارے اچھے ریلیشنس ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، ہم کتنا زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو کتنا زیادہ دوسرے نان مسلمس کے ساتھ، دوسرے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کتنی ہماری کولیبریشن ہے، کتنے ہم مضبوط ہیں. یعنی ہم آگے کی طرف بڑھے. عزیزان محترم، ہم ائمہ کے ماننے والے ہیں جو ان سختیوں کے دور میں بھی نیٹ ورک ڈیزائن کر کے رکھتے تھے. 7ویں امام کے دور سے وکیلوں کا سلسلہ شروع تھا کہ دور دور تک امام کے وکیل اور امام کے ماننے والے ہوتے تھے، جن کے ذریعے سے امام کا پیغام پہنچتا تھا، مال پہنچتا تھا، ساری چیزیں پہنچتی تھی اس سختی کے دور کے اندر بھی. تو ہم اس ولایت کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں کہ امام جو ہے وہ ہمیں کس طرف متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں. امام ہمیشہ ظلم کے مقابلے میں رہے، ظلم کا مقابلہ کیا، حکمرانوں کا مقابلہ کیا، بڑے بڑے طاغوتوں کا مقابلہ کیا. ہارون نے کئی دفعہ امام کو تنگ کرنے کی کوشش کی، کئی جگہ پر کہا، امام نے کئی جگہ کہا کہ جو ہے وہ اس نے ایک دفعہ غصے میں آ کر کہا تو کیا ہم لوگ، آپ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، ہم کافر ہیں؟ تو امام نے اس کا جواب قرآن کی آیتوں سے دیا کہ جو اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں اور ان کو اپنے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. امام قرآن کی آیتوں سے جواب دے دیتے تھے کہ اصل ان کی حالت کیا ہے، اور وہ پوری کوشش کرتے تھے کس طریقے سے اپنے آپ کو، لیکن نہیں کر سکتے تھے. الہی نمائندے کے آگے کچھ نہیں کر سکتا انسان. تو بہتر ہے انسان تسلیم ہو جائے اپنی زندگی میں. ہم بھی اس ولایت کے آگے تسلیم ہوں. امام نے صفان سے کہا، صفان کے جس کے پاس بہت زیادہ اونٹ تھے اور اس نے ہارون اور اس کے لوگوں کو حج اور عمرے کے لیے کرائے پہ دیے ہوئے تھے. تو امام نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کرایہ مل گیا؟ کہا نہیں ملا. تو کہتا ہے تم یہ چاہو کہ جب تک تمہیں تمہارا کرایہ نہیں مل رہا یہ زندہ رہیں؟ کہا ہاں مولا. کہا تو اگر کوئی ستمگار کو زندہ رکھنا یا اس کے لیے دعا یا اس لیے کوشش ہے تو وہ خود ستمگار ہے. یعنی تم یہ امید رکھتے ہو کہ تم اپنے کاموں کو، لیکن یہ کہ تم خدا کی بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو. تو عزیزان محترم، ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپنی زندگی میں حق کے لیے زندہ ہیں یا خدا نخواستہ ظلم کے لیے زندہ ہیں. اگر کوئی چیز غلط ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ کمیونٹی میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ سوسائٹی میں کیوں نہ ہو، ہم اس کے آگے کتنے خاموش ہیں اور کتنا ہم اس کے لیے کوئی اقدام کرتے ہیں. دیکھیں، برائی اگر کوئی شخص انجام دے تو وہ شخص برا نہیں ہے، اصل میں برائی اس کے اوپر آ گئی ہے. اصل ہمارا ہدف وہ شخص نہیں ہونا چاہیے، اصل وہ برائی ہونی چاہیے. ہمیں اس برائی کو کمیونٹی سے دور کرنا چاہیے، نہ اس شخص کو باہر کر دیں کمیونٹی سے. یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم دیکھیں، کیونکہ عزیزان محترم انسان اچھا برا اپنے عمل کی وجہ سے بنتا ہے. اگر آج ہم کسی برائی کو دور کر دیں گے تو وہ شخص اچھا ہو سکتا ہے، کمیونٹی اچھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم سب چپ رہیں بہت ساری چیزوں پہ، تو آج اگر کوئی برائی پہ ہم غلط چیز پہ چپ رہیں گے تو کل ہمارے گھر میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے، کسی اور کے گھر میں بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں اس کے لیے عقلی طور پر آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں، کل کو ہم خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں. خدا نے کئی امتوں پر عذاب نازل کیا، فرشتوں نے کہا پروردگار یہاں پہ اچھے لوگ بھی تھے، کہا ان اچھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ برے لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہی نہیں ہیں. اب یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا کردار ایک سسٹمیٹک وے سے، اس طریقوں سے، چیزوں سے ادا کریں، تبھی تو ہم امام کے ماننے والے ہوں گے. عزیزان محترم، امام کون ہے؟ امام وہ ہیں کہ جہاں پر امام کو مختلف زندانوں میں رکھا گیا. ایک دفعہ ایک امام کو ایک شہر کی جگہ پر، جہاں پہ جگہ بہتر تھی، کیونکہ امام جہاں جاتے تھے جو بھی زندان کے جو نگہبان تھے، وہ جو خود شخص ہوتے تھے، وہ امام کی پرسنالٹی سے اتنے امپریس ہوتے تھے کہ وہ خود اچھے ہو جاتے تھے. تو وہ کوشش کرتے تھے کہ امام کو ہم اچھی جگہ دیں. امام کو ایک جگہ گئے بغداد کے اندر رکھا، لیکن برابر سے ناچنے گانے کی آوازیں آتی تھی. تو امام سے اس نے پوچھا مولا جگہ بہتر ہے؟ کہا اس سے بہتر وہ کمرہ تھا. کہا کیوں؟ کہتا ہے کم از کم وہاں گناہوں کی آوازیں میرے کانوں میں نہیں آتی تھی. عزیزان محترم، خوب امام ہمیں پیغام دے رہے ہیں مختلف طریقے سے زندگی میں کہ اصل انسان جتنا بہتر ہے، انسان گناہ سے، چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. اور خوشی تبھی ہے کہ جس میں اللہ خوش ہو.
پھر امام کو اتنا زندان میں ڈالا گیا، امام کے اوپر کتنا ظلم اور ستم ہوا، حتیٰ وہ خاتون کا واقعہ کہ امام کے پیچھے ایک عورت کو بھیجا کہ جاؤ امام کے ساتھ امام کو ورگلائے، اور دوسرے دن یہ سب پہنچے تو دیکھا وہ خود عبادت کر رہی ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ کیا کیا؟ کہا میں نے اس سے عابد اور زاہد شخص نہیں پایا اپنی زندگی کے اندر۔ خب امام یہی ہے، جتنے لوگ امام سے، خب ہمیں بھی عزیزان محترم، بہرحال ہم خطا کار ہیں، میں اپنی بات کروں گا، گناہ گار ہیں، ہم اپنے وقت کے امام کو دیکھ نہیں پاتے، ہم اپنے وقت کے امام کے قریب خود نہیں ہیں، مگر امام ہمارے قریب ہے، ہم قریب نہیں ہیں امام کے، مگر امام تک تو ہماری باتیں پہنچتی ہیں، امام ہیں، امام دیکھتے ہیں ہمارے چیزوں کو، امام تک ہم، لیکن ہم اس چیز کو متوجہ ہیں کہ ہم امام کے وجود سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں۔ امام کی خود حدیث ہے، آخری امام خود فرماتے ہیں کہ میں غیبت کے پردے میں، غیبت میں جو غائب ہوں، ظاہر نہیں ہوں، بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک سورج، ایک سن جو ہے وہ کلاؤڈ کے پیچھے آتا ہے۔ کیا سورج جو ہے جب بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے تو کیا اس کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا؟ اٹھاتا ہے آدمی۔ اس طرح امام غیبت میں ہم امام کے وجود سے مستفید ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں امام سے، لیکن ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں اور یہ دیکھیں کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے ابھی اس کمیونٹی میں، میری کیا ڈیوٹی ہے، میں کل کو کیا کروں، میں سائلنٹ نہ بنوں عزیزان، میں اگنور نہ کروں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں فرق پڑتا ہے۔ کیوں نہیں فرق پڑتا؟ اللہ نے کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، بغیر مقصد کے تو پروردگار کہتا ہے میں نے پتوں کو خلق نہیں کیا، پتھر کو خلق نہیں کیا، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی مقصد نہ ہو؟ تو ہمیں اس مقصد کو تلاش کرنا ہے عزیزان محترم۔ بہرحال میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، چلیں، یقیناً آپ سب گئے ہوں گے اور نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کاظمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، ہر حرم کی ایک الگ کیفیت ہے، ہر حرم کی ایک الگ خوشبو ہے۔ کاش خدا ہمیں توفیق دے دوبارہ ہم وہ باب مراد سے امام کے حرم میں جائیں۔ سنی عالم کہتا ہے، بغداد میں رہتا تھا، گو کہ سنی تھا، مگر کہتا ہے کہ میں جب بھی اس حرم میں گیا ہوں میں نے اپنی مراد کو پورا پایا ہے۔ امام موسیٰ کاظم باب الحوائج ہے، حوائج یعنی حاجتوں کا، دعاؤں کا دروازہ ہے۔ ہم بھی سائل بن کے آج امام کے دروازے پہ چلتے ہیں، اے امام، کہیں اگر ہم ہوتے تو یقیناً ہم آپ کے جنازے کو 3 دن تک بغداد کے پل پہ رکھنے نہ دیتے۔ مولا ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ آپ خود محسوس کریں نا، ایک شخص قید میں ہو، خدا ان سب قیدیوں کو رہا کرے کہ جو قیدوں کے اندر ہے۔ ایک شخص قید میں ہو اور اس کے بچے اس کا انتظار کر رہے ہوں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ 8ویں امام رضا نے گردن پہ کالا ایک لباس ڈالا ہے۔ تو میں نے کہا مولا یہ کیا ہوا؟ کہا بابا دنیا سے چلے گئے۔ ہاں عزیزان محترم، وہ مدینہ میں جہاں پر امام کے گھر والے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی، اور سوچیں ان بیٹیوں پر، اور اس بیٹی پر ہمارا سلام ہو حضرت معصومہ پر، کہ جب انہیں پتہ چلا ہوگا کہ بابا، جس بابا کا وہ انتظار کر رہی تھی، وہ بابا اب کبھی نہیں آئے گا۔ یہی ہوا، بیان کرتے ہیں کہ ہم امام کی زیارت کرنے چاہتے ہیں، جیسے ہی ان کو جگہ دی گئی، زندان اتنا اندھیرا تھا، زندان اتنا گہرا تھا، دیکھنے والوں نے جب سوراخ سے دیکھا تو کہا ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، امام کہاں ہیں؟
کہا ایک کپڑا نظر نہیں آ رہا، کہا ایک کپڑا سا بچھا ہے، کہا یہی امام ہے جو سجدے کی حالت میں ہے۔ ہاں عزیزان محترم، اسی حالت میں امام کو اٹھایا گیا، امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں زنجیریں ہیں، اور مزدوروں نے امام کا جنازہ اٹھایا، بغداد کے پل پر پڑا رہا، پھر اس کے بعد امام کو دفنایا۔ ہاں آج آپ دیکھیں کہ کیا شان و شوقت سے اس کاظمین میں امام کا جنازہ اٹھتا ہے۔ میں کہوں گا مولا پھر بھی آپ کو چند مزدوروں نے تو اٹھایا، لا یوم یوم کا ابا عبداللہ، ارے آپ کے جد امام حسین کا لاشا بے گور و کفن، خون میں غلطی تھا، غبار میں آلودہ، کربلا کے دشت پر پڑا رہا، ارے ہوائیں چلتی رہی اس بدن سے جس پر رسول بوسہ دیتے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم۔